الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پچھلے سوال کے جواب ہی کا باقی حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پچھلے حلقے میں یا پچھلے درسوں میں جو موضوع ہمارے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ کیا حزبی کتابوں یعنی فرقہ وارانہ کتابوں جو فرقے ہیں ان کی کتابوں یا ہمارے ملک میں باہر سے آئی ہوئی یعنی سعودی عرب وغیرہ میں باہر سے آئی ہوئی جماعتوں کی غلطیوں کو بے نقاب کرنا دعات کے پیچھے پڑنا شمار کیا جائے گا؟ یہ سوال تھا اور اس کے جواب میں بہت ساری باتیں ہم لوگوں نے پچھلے حلقوں میں پڑھا ہے۔ آج جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ سید قطب نے بہت ساری باتیں عقیدے کے باب میں ایسی کہی ہیں جو سراسر اسلام کے صاف ستھرے عقیدے کے منافی ہیں، خصوصیت کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کے خلاف، اور ان میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے کچھ عجیب و غریب انداز کی باتیں کہی ہیں۔ ہم لوگوں نے کچھ باتیں ان کی اس سے پہلے بھی پڑھا ہے اور چند باتیں اس وقت بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے۔ مصنف نے حوالہ دیا ہے کہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 195 حاشیہ نمبر 2، اس پر بہت ساری باتیں اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں۔ اب اس وقت جو آپ کے سامنے باتیں پیش کرنی ہے اس میں یہ ہے، اور یہ نئے ایڈیشن کے 332 نمبر صفحے پر ہے باتیں، نئے ایڈیشن کے صفحہ نمبر 332 پر۔ پرانے ایڈیشن میں سمجھتا ہوں کہ 298 یا 297 کا صفحے پر یہ باتیں ہوں گی۔ سید قطب کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات کہی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے داماد حارث بن حکم کو بیت المال سے 2 لاکھ درہم عطا کیا، اور زبیر کو ایک دن 6 لاکھ درہم دیا، اور طلحہ کو 2 لاکھ دیا، اور مروان بن حکم کو افریقہ کے ٹیکس کا 5واں حصہ مزید عطا کیا۔ یہ چند لوگوں کے نام ہیں جن کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی رقم بیت المال سے دی، اور یہ انہیں ناحق دی، یعنی ان کا حق نہیں بن رہا تھا پھر بھی انہوں نے ناحق دی۔ کسی کو اپنی رشتہ داری کی وجہ سے دی، داماد تھے مثال کے طور پر تو انہیں دے دیا، یا کچھ اور لوگوں کو بھی اسی طرح سے رشتہ داری اور ناطے کی وجہ سے اتنی رقم دے دی۔ یہ سید قطب نے اپنی کتاب کے اندر العدالۃ الاجتماعیہ فی الاسلام جو ان کی کتاب ہے، جس کا اس سے پہلے سے تذکرہ چل رہا ہے اور اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، اسی کتاب سے یہ باتیں بھی نقل کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے صفحہ نمبر 214 پر یہ بات کہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں جو انہوں نے کہی ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ چیز تاریخی طور پر ثابت ہونا چاہیے، تاریخی طور پر ثابت ہو کہ واقعی یہ کام ہوا ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعی اتنی رقم بیت المال سے انہیں دی ہے۔ دوسری بات، ثابت ہو جانے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خلیفہ وقت ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں جن کی فضیلت کے بارے میں بے شمار حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ ذو النورین ہیں، آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خلیفہ بالحق ہیں، آپ امین ہیں۔ یہ سارے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیثوں میں عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آئی ہوئی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اولاً تو یہ چیز ثابت ہونی چاہیے، کس تاریخ سے، کس کتاب سے انہوں نے نقل کیا، اس کا حوالہ رہے، پھر وہ باتیں جو نقل کی گئی ہیں وہ بھی تاریخی طور پر سند کے ساتھ ثابت ہونی چاہیے کہ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعی اس طرح کا کام کیا ہے۔ اتنا رقم 2 لاکھ کسی کو، 2 لاکھ کسی کو، 6 لاکھ کسی کو، اس طرح سے مال غنیمت کی رقم انہوں نے دی ہے۔ اگر یہ چیز تاریخی طور پر ثابت ہو تب ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہوگا؟ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام غلط کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ امین ہیں، کون ہیں؟ امین ہیں، امانت دار ہیں، اور امانت دار نبی کی زبان سے انہیں کہا جا رہا ہے، تو وہ امانت کے خلاف خیانت کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ امانت کے خلاف خیانت کا کام کیسے کر ناحق کسی کو بیت المال سے کیسے کوئی رقم دے سکتے؟ بیت المال سے کوئی رقم دینا، کسی کو بھی دینا، خلیفہ وقت کا اختیار ہوتا ہے، وہ جس کو اپنی ثوابدید کے مطابق ضرورت محسوس کرتا ہو، مستحق سمجھتا ہو، اس کو وہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی بھی سرے سے رکاوٹ کی بات ہرگز نہیں ہے۔ اب اگر خلیفہ وقت نے عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، 2 لاکھ ان کو دے دیا، 2 لاکھ ان کو دے دیا، 6 لاکھ ان کو دے دیا، اپنی داماد کو دے دیا، رشتہ داروں کو، یعنی اقربا پروری، رشتہ داروں کی زیادہ مطلب کہہ لیجئے کہ زیادہ ان کا خیال اور ان کے ساتھ زیادہ ہمدردی کرتے ہوئے بیت المال میں انہوں نے نعوذ باللہ ناحق تصرف کیا۔ یہ بات کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ ایک بات اس سے پہلے شاید آئی ہے کبھی یا نہیں آئی ہے، آج آپ کے سامنے یہ بات آ جائے کہ آپ کو حضرات صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین میں خلفائے ثلاثہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور پھر چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ تو چاروں میں سے جو 3 خلفاء ہیں، یہ 3 خلفاء یا ان کے علاوہ اور صحابہ کرام جن کے بارے میں بھی آپ کو کوئی بات منفی مل رہی ہو کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، ان پر الزام لگائے گئے ہوں، تہمت لگائی گئی ہو، تو آپ ایک قاعدہ جان لیں کہ وہ عام طور پر شیعوں رافضیوں کی روایت ہوتی ہے، شیعوں اور رافضیوں کی روایت ہوتی ہے، یعنی ان باتوں کی سند کے اندر جو راویان ہوں گے، روایت کرنے والے، وہ عام طور پر کون ہیں؟ شیعہ اور رافضی راوی ہیں، جن کے عقیدے کے اندر صحابہ دشمنی بھری ہوئی ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنے 4 صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 4 صحابہ، یعنی آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان 4 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5، انہی 5 کو وہ مقدس سمجھتے ہیں، بقیہ صحابہ کرام کو تو کافر سمجھتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں۔ رہی بات ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، تو ان تینوں کو تو وہ ظالم اور غاصب سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو خلافت کی وصیت فرما دی تھی غدیر خم پر، غدیر خم، اور بھی اس کا وقت آ رہا ہے عید الاضحیٰ کے بعد۔ غدیر خم کا مشہور واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، لیکن جو باتیں یہ بیان کرتے ہیں وہ کہیں نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کر دی تھی کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ شیعہ رافضی اس بات کو بہت شد و مت سے پھیلاتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایک بھی صحیح دلیل نہیں ہے جسے وہ پیش کر کے اپنی اس بات کو ثابت کر سکتے ہوں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے پیش کیا ہے اور اس کو ہم سب اہل سنت والجماعت اس کو مانتے ہیں، لیکن جو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نہ وہ اس سے ثابت ہوتا ہے اور نہ وہ ثابت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا اللہ کے نبی نے، من کنت مولاہ فعلی مولا، من کنت مولاہ فعلی مولا،
میں جس کا دوست اور مددگار ہوں، ساتھی ہوں، علی بھی اس کے دوست اور مددگار اور ساتھی ہیں۔ اس میں کون سا لفظ ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہوں گے؟ کوئی دلیل نہیں اس کے اندر، اور اس کو ایسے پیش کیا جاتا ہے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نص سے کہہ دیا ہو، یعنی ایک دم صاف لفظوں میں کہہ دیا ہو کہ میرے بعد خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس ایک نہیں دسیوں دلیلیں موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قول سے بھی اور عمل سے بھی یہ بات امت کو بتلا دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور یہ عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں تمام صحابہ کرام کا تو ہے ہی، اور تمام اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خود حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ عقیدہ ہے، ان کے خاندان والوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ پوری انسانیت میں سب سے افضل، ساری امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ بھی آپ جان لیں کہ بعض لوگ جو ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد علی بن ابی طالب کا نام جب لینا چاہتے تھے تو عمر بن خطاب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں عثمان، اور جہاں تک رہی میری بات، اپنے بارے میں کہتے تھے جہاں تک رہی میری بات تو میں انسانوں میں سے ایک انسان ہوں، میں لوگوں میں سے ایک فرد ہوں، اس کے سوا میں کچھ نہیں ہوں، یہ عقیدہ تھا۔ اور بہرحال ایک لمبا مسئلہ ہے، لمبا موضوع ہے، کسی اور موقع پر بات ہوگی، محرم وغیرہ کا مہینہ آ رہا ہے تو اس پر بہت ساری باتیں اس میں ہوتی ہیں جو مہینے سے متعلق ہوتی ہیں، اس پر گفتگو ہوگی تو یہ باتیں بھی آئیں گی، کیا واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی کہ آپ کے بعد وہ خلیفہ ہوں گے، اس کی کیا سچائی ہے اور حقیقت جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی مناسبت پر وہ ساری باتیں پیش کی جائیں گی، یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کو خلفائے ثلاثہ کے خلاف مضمون ملتا ہے وہ عام طور پر شیعوں اور رافضیوں کی روایتیں ہوا کرتی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اموی دور خلافت کے خلاف، اموی دور خلافت کے خلاف یا خلفائے بنو امیہ کے خلاف آپ کو جو چیزیں ملتی ہیں ان میں سے بیشتر چیزیں، زیادہ تر چیزیں، تقریباً پوری کی پوری چیزیں آپ کو جو روایتیں ملیں گی تاریخ میں اس کو بھی روایت کرنے والے شیعہ اور رافضی راوی ہیں، اور یا تو وہ اس درجے کے راوی ہیں کہ محدثین کی نظر میں وہ کذاب ہیں، وہ متہم بالکذب ہیں، یا وہ بے انتہا ضعیف ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سعید بن مسروب الکلبی کی روایت پیش کرتے ہیں، ایسے ہی زکریا غلابی کی روایت پیش کرتے ہیں، ایسے ہی اور بھی 2 3 4 نام ہیں جن کی روایتیں عام طور پر پیش کی جاتی ہیں، اور اسی بنیاد پر سارے میرے بھائیوں سارے صحابہ کرام کے خلاف یا خاص طور پر ہے نا حضرت معاویہ کے خلاف، مغیرہ بن شعبہ کے خلاف، یا ایسے ہی ان کے بیٹے یزید کے خلاف بہت ساری باتیں جو لعنت منامت کی جاتی ہیں وہ عام طور پر انہی راویوں کی روایتیں ہیں۔ تو اب اس سے یہ بات متفق علیہ ہے، اور یہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ تاریخ پر ہے نا، تاریخ پر شیعہ راویوں کے اثرات بہت زیادہ ہیں، ایسے ہی تفسیری روایات کے اوپر بھی شیعوں کے اثرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے یہ ایک بہت بڑی کھائی بن گئی ہے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک تیسری بات یہ بھی ہے کہ ابھی ہم ان کی بات سن رہے ہیں، یہ سید قطب ہیں یا اسی درجے میں مولانا مودودی ہیں یا اور اس طرح کے جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولی ہے، ان لوگوں کی ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ان لوگوں نے تاریخ کی ان کتابوں کو مرجع بنایا جو کتابیں تاریخ کی اہل سنت والجماعت کے یہاں قابل اعتبار نہیں ہیں یا تقریباً قابل اعتبار نہیں ہیں، اور جو مستند روایتیں ہیں یا مستند تاریخی کتابیں ہیں ان کتابوں کو کنارے لگا دیا، نظر انداز کر دیا۔ مثال کے طور پر تاریخ طبری ہے، یا مثال کے طور پر ایسے ہی تاریخ ابن کثیر ہے، یا اور اس طرح کی جو مستند تاریخیں ہیں ان تاریخوں کو چھوڑ کر کے انہوں نے انساب الاشراف کو اٹھا لیا یا اس طرح کی اور کتابوں کو اٹھا لیا جو کتابیں
جن کتابوں کے اندر عام طور پر جو روایتیں پائی جاتی ہیں وہ مستند روایتیں نہیں ہیں، یا ان مصنفین کے یہاں انتخاب نہیں ہے۔ انتخاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایتیں بہت ساری ہیں، لیکن ان میں اس کو کیا کہتے ہیں، چھانٹ کر کے، انتخاب کر کے کون سی مستند ہے، غیر مستند ہے، اسے الگ تھلگ کر کے معتبر روایتوں کو لینے کا ہے نا منہج جو ہوتا ہے مورخین کا یا مصنفین کا، اس طرح کا کام ان کے ہاں نہیں پایا جاتا، بلکہ ان کے ہاں جمع پایا جاتا ہے۔ جو بھی روایتیں ملی سب اکٹھا کر دیا، اس سے قطع نظر کہ اس میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یا کون سی مستند ہے، غیر مستند ہے، اس کی کوئی تحقیق ان کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ ایسی کتابوں کو انہوں نے بنیاد بنا کر کے اپنی باتوں کو نقل کر دیا۔ یہ بات اس لیے ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ جیسے ابھی بات چل رہی ہے کہ یہ باتیں ان کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں سے نوٹ کیے، ان کو اتنا دے دیا بیت المال سے، ان کو اتنا دے دیا، اتنا دے دیا، کہاں سے ثابت کی، مطلب کن روایتوں کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور تو یہ بات آپ کے سامنے اس لیے کہی جا رہی ہے کہ یہاں تو نہیں، لیکن بعض چیزیں جو صحابہ کرام کے بارے میں مولانا مودودی نے لکھی یا سید قطب نے لکھی یا اور لوگوں نے لکھی، ان میں سے کچھ چیزیں آپ کو بعض تاریخ کی کتابوں میں ملیں گی، بعض تاریخ کی کتابوں میں وہ چیزیں آپ کو ملیں گی، لیکن یہ ملنا کافی نہیں ہے۔ وہ روایتیں معتبر ہیں کہ نہیں معتبر ہے، وہ کتابیں معتبر ہیں کہ نہیں معتبر ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ ایک مصنف کو، مورخ کو اخلاقی طور پر، اعتقادی طور پر اس بات کا پابند رہنا چاہیے کہ جب وہ کوئی بات تاریخی طور پر حضرات صحابہ کرام کے بارے میں نوٹ کر رہا ہو، لکھ رہا ہو، تابعین کے بارے میں نوٹ کر رہا ہو، تو وہ اس بات کا پابند رہے کہ ہر بات جو بھی اس کو ملے تاریخ میں سب صحابہ کرام کے خلاف نوٹ نہ کر دے، کیونکہ صحابہ کرام کا مقام اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کے بارے میں ایک ایک لفظ کو بہت ہی تحقیق کے ساتھ نوٹ کیا جائے، کیونکہ ہم اس بات کا پختہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امت میں سب سے زیادہ اونچا ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان حلقہ وصل ہیں، یعنی رابطے کی کڑی ہیں۔ اسی لیے وہ اتنا معتبر ہیں وہ کہ ان کے بارے میں زبان چلانے یا انگلی اٹھانے سے پہلے، قلم چلانے سے پہلے ہمیں 100 مرتبہ 1000 مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کسی روایت کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے تب تک کوئی بھی روایت نوٹ ان کے خلاف نہیں کی جانی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت اور منقبت کے سامنے ایک چیز کو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہو تب بھی رد کر دے اس کو، یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ پہلے مرحلے میں رد کر دینا چاہیے۔ صحابہ کرام کے خلاف فلاں بات بیان کی جا رہی ہے، ہم اسے نہیں مانتے، پہلا جواب کیا ہونا چاہیے؟ نبی کی حدیث بتلاتی ہے کہ صحابہ کا اتنا اونچا مقام ہے، یہ الزام اگر صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے قبول کر لیا تو دین کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کو عام طور پر ایمان ایسا رکھنا چاہیے کہ وہ اسے پہلے مرحلے میں رد کر دے صحابہ کرام کے خلاف، اس کے بعد اس کی تحقیق کی جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے سلسلے میں کوئی بھی ان کے خلاف بات آسانی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ورنہ یہ معاملہ کوئی صحابہ کرام کی ذات اور شخصیت سے متعلق مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ پورے دین سے متعلق ہے، دین کے اعتبار سے متعلق ہے۔ اللہ کا کلام غیر معتبر ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت غیر معتبر ہو جائے گی اگر ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح کی باتیں بے سر پیر کی باتیں ہضم کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی آپ کے سامنے۔ یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کہتے ہیں آگے شیخ جمال بن فرحان الحارثی جو تعلیق لگانے والے اس کتاب پر، وہ کہتے ہیں آگے، ہم کہتے ہیں ثبت العرش ثم انقش، معنی کیا ہے؟ پہلے تخت کو مضبوط کرو پھر نقش و نگار بناؤ۔ ایک مثل ہے، یہ عربی زبان کی ایک مثل ہے، یعنی اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی۔ عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے داماد حارث بن حکم کو بیت المال سے 2 لاکھ درہم دے دیا، اور زبیر کو ایک دن 6 لاکھ دے دیا، طلحہ کو 2 لاکھ دے دیا، مروان بن حکم کو افریقہ کا ٹیکس آیا تو 1/5 حصہ ان کے حوالے کر دیا۔ یہ سب باتیں، اتنی بڑی بڑی بات تم نے نوٹ کی ہے، یہ سب باتیں پہلے ثابت ہوں اس کے بعد تم کوئی بات کہہ سکتے ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب تک تخت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھہرے گا نہیں، آپ نقش و نگار بنا پائیں گے؟ نہیں بنا پائیں گے۔ پہلے اسٹیبلٹی تو رہے تاکہ آپ کچھ ڈیزائن بنائیں اس کے اوپر۔
تو معنی یہ ہے کہ آپ جو ہے پہلے اس کی اصل تو ثابت کرو، پہلے اس کی تاریخی حیثیت تو ثابت کرو کہ واقعی یہ چیز ثابت ہے، بعد میں الزام لگاؤ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ انہوں نے فلاں فلاں کو اتنا اتنا دے دیا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذو النورین، دو بیٹوں کے، دو بیٹیوں کے شوہر، آپ سمجھئے کہ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا اونچا ہے امت کے اندر۔ ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ غنی کا لفظ لگا ہوا ہے۔ غنی کا لفظ یعنی وہ شروع سے ہی دولت مند تھے، رئیس تھے۔ انہوں نے اسلام سے پہلے بھی جب اسلام نہیں لائے تھے تب بھی وہ رئیس تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہت زیادہ صاحب ثروت تھے، اور انہوں نے اسلام کی مدد اپنے مال کے ذریعے سے بہت زیادہ کی ہے، بہت زیادہ کی، دل کھول کر کے اللہ کے دین کی مدد کی ہے۔ یہ صحابہ کرام میں ان کا اونچا مقام ہے۔ اب یہ کہنا کہ انہوں نے بیت المال سے دے دیا، بیت المال سے دے دیا، یہ بھی اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے بیت المال سے دیا ہے یا اپنے نجی مال سے دیا ہے، نجی مال سے دیا ہے یا بیت المال سے دیا ہے۔ یہ الزام لگانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں ہم اس خطرناک بات کے مراجع اور حوالے چاہتے ہیں۔ اتنی خطرناک بات الزام لگایا جا رہا ہے عثمانی غنی پر، تو سب سے پہلے اس کے مراجع چاہیے۔ سورس کیا ہے اس کا؟ کہاں سے یہ بات لی گئی ہے؟ کون سی سند ہے؟ کون سی تاریخی روایت ہے؟ کہاں تک اعتبار ہے، نہیں اعتبار ہے؟ تو سب سے پہلے اس کے حوالے ہمیں چاہیے، ورنہ میں معزز قاری سے کہتا ہوں، یعنی شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں معزز اس کتاب کے پڑھنے والے سے یہ کہتا ہوں کہ ان تہمتوں اور بہتان تراشیوں کی تردید کے لیے قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ کی کتاب العواصم من القواسم کا مطالعہ کرنا چاہیے، ملاحظہ کرنا چاہیے۔ یعنی حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو باتیں کی گئی ہیں، جو اعتراضات کیے گئے، جو تنقیدات کی گئی ہیں ان کے اوپر، ان سب کا جواب امام ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تاریخی کتاب العواصم من القواسم کے اندر جواب دے دیا ہے۔ تو پہلے ثابت تو کوئی کرے عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں، اور ثابت کوئی نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ اس طرح کی باتوں کا جواب پڑھنے کے لیے العواصم من القواسم کا مطالعہ کرے۔ خیر، یہ سرسری طور پر انہوں نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ باتیں غیر معتبر ہیں، اور اگر کسی کو تفصیل سے اس کا جواب معلوم کرنا ہے اس طرح کے الزامات کا، تہمتوں کا، یہ سب تہمت ہے، بہتان ہے، الزام ہے، تو اس کا جواب کہاں پڑھنا ہے؟ ابن عربی کی کتاب العواصم من القواسم کے اندر۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح سید قطب اپنی کتاب العدالۃ الاجتماعیہ، العدالۃ الاجتماعیہ فی الاسلام، یہ عربی میں ان کی کتاب تھی کیونکہ مصری ہیں وہ، اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہوا ہے، اسلام کا عدل اجتماعی یا اسلام میں عدل اجتماعی، اس طرح سے اس کتاب کا عنوان ہے جو اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ صفحہ 17 میں کیا کہا ہے دیکھیے سید قطب نے، عثمان رضی اللہ عنہ، غور سے پڑھیں، غور سے سنیں، غور سے پڑھیں، عثمان رضی اللہ عنہ اپنے رب کی رحمت کو سدھار گئے، یعنی وفات پا گئے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ جملہ دیکھیے، آپ نے اپنے بعد اموی حکومت کو عملی طور پر قائم اور با اختیار چھوڑا، یعنی وفات جب آپ کی ہوئی تو اموی جو خلافت تھی وہ قائم بھی تھی اور با اختیار تھی، یعنی پورے آپ تاب کے ساتھ وہ تھی جب ان کی وفات، اس حال میں چھوڑ کر کے گئے۔ کہتے ہیں یہ کام آپ نے اسے روئے زمین بالخصوص شام میں اختیار و تمکنت دے کر، اختیار یعنی پاور دے کر، تمکنت یعنی قوت دے کر کے، پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر ملک شام میں جہاں یہ حکومت تھی، وہاں پر اس حکومت کو اختیارات بھی دیے اور اس کو طاقت و قوت بھی دیا۔ کس نے؟ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اموی حکومت کو مضبوط کر کے انہوں نے کیا۔ اسی طرح اموی اصول اور مبادی کو قوت و مضبوطی دے کر انجام دیا، یعنی اموی دور حکومت میں جو ان کے حکومت چلانے کا، خلافت چلانے کا جو اصول تھا، ضابطہ تھا، جو سسٹم تھا، یا کہہ لیجیے جو قانون اور آئین تھا، اسے مضبوط کر کے انجام دیا۔ یعنی انہوں نے ابھی تک جو باتیں چل رہی ہیں وہ
تعریف والے پہلو میں چل رہی ہیں کہ انہوں نے اموی حکومت کو بااختیار چھوڑا، طاقت اور قوت میں چھوڑا، اور جو اصول ضابطے تھے اس اصول ضابطے کو بھی مضبوط بنا کر کے چھوڑا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جو کہتے ہیں جو وراثتی حکومت و مملکت، جو وراثتی حکومت و مملکت قائم کرنے کی بابت اسلامی روح کے منافی تھے۔ دیکھا آپ نے کیا کہا؟ یعنی جو طاقت و قوت اموی حکومت کو انہوں نے دی، اس کے کانسٹیٹیوشن کو دیا، یا مثال کے طور پر اسے جو اختیارات دیے، تصرف دیے، جس حالت میں چھوڑ کر کے وہ گئے، پوری طاقت کے ساتھ چھوڑ کر کے گئے، کہتے ہیں یہ وراثتی حکومت و مملکت تھی۔ یعنی اپنے بعد اپنے دور خلافت میں اپنے رشتہ داروں کو مضبوط کر کے گئے، مالی طور پر مضبوط کر کے گئے۔ وراثتی حکومت یعنی یہ تھے، اب اس کے بعد طاقت کس کو ملی؟ انہی کے رشتہ داروں کو ملی، ایسا وہ چھوڑ کر کے گئے۔ کہتے ہیں قائم کرنے کی بابت اسلامی روح کے منافی تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نظام چلایا، ایسے نظام کو چھوڑ کر کے گئے جو اسلامی روح کے منافی تھا۔ اچھا آگے دیکھیے، کچھ چھوڑ کر کے آگے کیا کہتے ہیں لاسٹ میں، جس کے نتیجے میں عمومی طور پر اسلامی روح میں عدم استحکام پیدا ہو گیا۔ یعنی گویا کہ حکومت تو مضبوط کر کے گئے، لیکن جو کام کر کے گئے وہ اسلامی روح کے خلاف کر کے گئے، اور اس کی وجہ سے اسلامی حکومت کی طاقت کمزور کر کے گئے۔ تو اب آج بھی سیاسی تبصرے میں آپ یہی سنتے ہیں نا کہ اپنے لوگوں کو نواز کر کے ملک کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، یہی تو بولتے ہیں لوگ۔ وہی انداز آپ کو یہاں دیکھنے میں مل رہا ہے کہ انہوں نے اسلامی روح کے منافی کام کیا، اور ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اسلامی حکومت کا استحکام کمزور ہو گیا، اس کی مضبوطی کیا ہو گئی؟ کمزور ہو گئی۔ اتنی آسانی کے ساتھ خلیفہ عدل، خلیفہ بالحق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ عثمانی غنی خلیفہ بالحق ہیں، اور معطی، حق دینے والے خلیفہ ہیں۔ یہ ان کی شان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے میرے ساتھیوں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اختلافات رونما ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اختلافات رونما ہوں گے تو آپ بتائیے کہ ہمیں کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ اختلاف 2 فریق میں ہوگا، 3 فریق میں ہوگا، تو ہمیں کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ علیکم بالامین و اصحابہ، تم امین کو اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا۔ امین اور ان کے ساتھی کون ہیں؟ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، یہ امین اور ان کے ساتھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امین کہیں، 12.5 سال تک آپ کا دور خلافت رہے، اور فتوحات جو ہے وہ مشرق مغرب میں، شمال جنوب میں، پوری دنیا کے چپے چپے میں پھیل جائیں، اور اس کے بعد اس دور میں ایک آدمی آئے اور وہ اپنا تبصرہ کرے تو کہے کہ عثمانی غنی کا جو دور خلافت تھا وہ اسلامی روح کے منافی تھا، انہوں نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اسلامی حکومت کی مضبوطی جو ہے وہ کمزوری میں بدل گئی، اسلامی روح کمزور ہو گئی۔ یعنی گویا کہ اسلام کا بول بالا نہیں رہا، اسلام کی جو طاقت اور قوت ہونی چاہیے، حکومت پر جو چھاپ ہونی چاہیے، وہ کیا ہو گئی؟ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کم ہو گئی، کمزور ہو گئی، اور اس طرح کا کام کر کے وہ دنیا سے چلے گئے۔ ایسے ہی 234 میں کیا کہا؟ یہ دیکھیے ایک دم صراحت کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا رجحان یہ ہے، یعنی ہم کس بات کو صحیح مانتے ہیں، ہمارا موقف کیا ہے، ہمارا اسٹینڈ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے۔ ہمارا رجحان یہ ہے کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو، کس کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت علی کی خلافت کو، سید قطب حضرت علی کی خلافت کو ان سے پہلے شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ اس بات کو جانیں کہ حدیث اور سنت کے اندر جب بھی شیخین کہا جائے تو اس سے مراد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوتے ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا صاحبین کہیں تب بھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ یہ 2 الفاظ نبی کے صحابہ کے ساتھ اگر کبھی جڑیں
تو آپ یہ سمجھ لیے کہ عام طور پر اس سے مراد کیا ہوگا؟ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حجر عائشہ کے اندر ہے، اماں عائشہ کے کمرے میں ہے، اور آپ کے پہلو میں ابو بکر بھی دفن ہے اور ان کے پہلو میں حضرت عمر بن خطاب۔ تو کیا کہا جاتا ہے؟ حجر عائشہ میں قبر نبی اور صاحبین موجود ہے، قبر نبی اور قبر صاحبین موجود ہے، یا قبر نبی اور قبر شیخین موجود ہے۔ یہ عام تعبیر ہے امت کے علماء کی۔ تو شیخین یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کا طبعی امتداد سمجھتے ہیں۔ معنی کیا ہے اس کا؟ کہتے ہیں ہمارا خیال یہ ہے، ہمارا رجحان یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی ہے نا، جو تقریباً 2.5 سال کے آس پاس تھی تقریباً، وہ خلافت ان سے پہلے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کا طبعی امتداد، یعنی نیچرل فطری طور پر جس سسٹم سے ابو بکر و عمر چل رہے تھے اسی سسٹم کو آگے بڑھایا ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ امتداد مطلب اسی کو آگے بڑھانا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اب ان کے بارے میں الگ سے بتا رہے ہیں، یعنی ابو بکر ہیں، عمر ہیں، اس کے بعد تیسرے عثمان ہیں، چوتھے کون ہیں؟ علی ہیں۔ کہتے ہیں چوتھے والے جو علی ہیں ان کے بارے میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ ان کا دور حکومت یہ شروع والے ابو بکر اور عمر کا دور جو حکومت تھا اسی کا طبعی امتداد ہے، یعنی فطری طور پر اسی چیز کو انہوں نے بھی، علی بن ابی طالب نے بھی آگے بڑھایا ہے۔ لیکن یہ دو کے بعد جو تیسرے والے، چوتھے اور دو کے بعد کے بیچ میں جو تیسرے والے عثمانی غنی ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کا دور جس میں مروان نے منمانی تصرف کیا وہ ان دونوں کے درمیان کا خلا تھا۔ یعنی ابو بکر عمر کی خلافت اچھی تھی اور اسی سسٹم پر چوتھے نمبر پر علی بن ابی طالب نے بھی چلایا، لیکن بیچ میں عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ اس طبعی امتداد کا خلا تھا۔ یعنی اس بیچ میں یہ 12.5 سال تک جو خلافت عثمانی گزری ہے، خلافت عثمانیہ کا دور گزرا ہے، یہ مروان بن حکم کے منمانی تصرف کی وجہ سے اس سسٹم پر نہیں چل پایا۔ تو الزام تو حضرت عثمان پر ہی لگے گا نا، خلیفہ کون تھا؟ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 30 سال میں سے 12.5 سال تک خلیفہ کون تھا؟ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس پورے دور خلافت میں کہتے ہیں منمانی تصرف کی وجہ سے خلا تھا، یعنی جو نظام ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا وہی نظام علی بن ابی طالب نے چلایا، لیکن بیچ میں یہ 12.5 سال تک کا جو دور ہے یہ اس سسٹم کو توڑ دینے والا اور اس میں خلا والا دور ہے۔ یہ عثمانی غنی پر آپ کے پورے دور خلافت پر نقد کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ اچھا، اب یہ نقد صرف حضرت عثمان پر نہیں ہوگا، نقد کس پر ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نقد ہو رہا ہے ضمناً۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری منقبت بیان فرمائی ہے، اتنی ساری فضیلت بیان فرمائی ہے، اور عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنا مقام ہے اور آپ کے دور میں فتنے کا رونما ہونا، اس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی کا کرنا، اور آپ کا امانت دار خلیفہ ہونا، آپ کا مطلب حق والا خلیفہ ہونا، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہیں۔ اور اگر یہ 12.5 سال تک اگر یہ اسلامی روح کے منافی تھا اور یہ خلا تھا ابو بکر و عمر کے دور کا جو نظام تھا اس نظام کو نہیں فالو کیا گیا 12.5 سال تک، اس کے بعد پھر حضرت علی کے دور میں فالو کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں سب کے سب کیا ہو گئیں؟ بے اعتبار ہو گئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم تکون ملکا، میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ بعض روایتوں میں ہے الخلافۃ علی منہاج النبوہ 30 سنہ، نبوت کے سسٹم پر، نبوت کے طریقے پر جو خلافت اور جانشینی چلے گی وہ میرے بعد 30 سال تک رہے گی، اور اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ وہ بادشاہت بھی اس کے مقابلے میں کم رہے گی درجے کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی اس کے بعد والے حالات سے ٹھیک رہے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آگے چل کر کے فرمایا کہ اس کے بعد ملکن عزوزن،
اس کے بعد عزوز والی بادشاہت آئے گی. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف، انتشار، جھگڑے، ہے نا، اس طرح کے مسائل ہوں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہاں گئی؟ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اسلامی روح کے منافی کام کر رہا تھا، اسلامی روح کے منافی حالت پر چھوڑ گئے اور اسلامی خلافت کا استحکام کمزور کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام پر اور ان کے منہج پر خلافت کا نظام نہیں چلایا انہوں نے، تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی فضیلت کا ہم کیا کریں گے؟ کیا وہ فضیلتیں، وہ منقبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کی روشنی میں نہیں فرمائی تھی؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بھی بات کہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی ہے کہ نہیں کہی؟ کیسے اللہ کے نبی وحی کی روشنی میں عثمان غنی کی اتنی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آج ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان کی خلافت میں یہ ساری برائیاں تھیں، ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد پوری وہ تاریخ ہم جانتے ہیں کس طرح سے اسی طرح کا نظریہ رکھنے والے لوگ حضرت عثمان غنی کے خلاف میرے بھائیوں بغاوت کا جھنڈا لے کر کے کھڑے ہو گئے، اور آپ کو آپ کے اپنے گھر میں بند کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں آپ کے اپنے پیسے سے کھدوائے ہوئے وقف کیے ہوئے کنویں کا پانی پینے سے منع کر کے، اس سے وضو کرنے سے منع کر کے، اور مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنے سے روک کر کے آپ کے پاس پہنچ کر کے ظالمانہ، غاصبانہ اور آپ کی گردن پر چھری چلا کر کے آپ کو شہید کر دیا. ان کے اعتراضات کیا تھے؟ پڑھ کر کے دیکھنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام پڑھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا سارے الزامات بے سر و پائیں، کوئی الزام درست نہیں، ایک بھی الزام درست نہیں ہے، ساری کی ساری تہمتیں بالکل بیجا ہیں، اور بیجا ہونا ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتنی ساری منقبت ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اتنی ساری منقبتوں والی شخصیت اتنے سارے جرائم کرنے پر تل جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ نبی کی حدیثیں نعوذ باللہ سچائی سے دور نکل جائیں گی، ناقابل اعتبار ہو جائیں گی. یہی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں الزامات گرچہ حضرت عثمان غنی پر لگائے جا رہے ہیں، لیکن یہ الزامات صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی نبوت پر، آپ کے کسی بھی چیز کو وحی کی روشنی میں بولنے والے اصولی اور منہجی بنیادی عقیدے کے خلاف ہے یہ باتیں. اچھا، اس کے بعد دیکھیے اتنی جرات کے ساتھ کہہ دیا کہ ہمارا رجحان یہ ہے، اور ہم نے عرض کیا آپ سے کہ عام طور پر جن روایتوں پر ان لوگوں نے اعتماد کیا ہے وہ روایتیں عام طور پر غیر مستند روایتیں ہیں، لیکن انہیں اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ صحابہ کرام کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں، جن کے بارے میں نبی بار بار کہتے رہے میری سنت میرے خلفائے راشدین کی سنت، میری سنت میرے خلفائے راشدین کی سنت. بتائیے اللہ کے نبی خلفائے راشدین کی سنت کو، ان کے طریقے کو آنے والی انسانیت کے لیے آئیڈیل بتا رہے ہیں، لازم قرار دے رہے ہیں کہ ان کے طریقے کو لازم پکڑنا. اور اس 30 سال میں سے 12.5 سال کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اسلامی روح کے منافی کام کیا ہے انہوں نے. صاف کہتے ہیں میرا رجحان یہ ہے کہ حضرت ابوبکر عمر کی خلافت جو ہوئی ہے اس سسٹم پر اخیر میں جا کر کے حضرت علی بن ابی طالب کی خلافت رہی ہے. بیچ میں 12.5 سال تک حضرت عثمان کا دور جو تھا وہ خلا، یعنی بیچ میں کھائی ہے، خالی ہے، بلینک ہے، وہ نظام نہیں پایا گیا 12.5 سال تک جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنے والا کام کس نے کیا ہے؟ ابھی آپ تفصیل سے مولانا مودودی کے بارے میں بھی پڑھ رہے تھے اس سے پہلے، اور اب یہ سید قطب کے بارے میں کئی ایک اقتباسات، میں سمجھتا ہوں کئی اقتباسات آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اور اس کے بعد آگے بھی مزید دیکھیں کیا کہتے ہیں. آگے کہتے ہیں مزید معلومات کے لیے شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حافظہ اللہ کی کتاب مطاعن سید قطب فی الصحابہ فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو چند مثالیں ہیں، یہ چند مثالیں ہیں. اگر مزید تفصیلات اور باتیں اگر جاننا چاہتے ہوں
کہ سید قطب نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، تو آپ کو اس کے لیے مطائن سید قطب فی اصحاب رسول اللہ اس نام کی کتاب ہے عربی میں، اور میری معلومات کے مطابق شاید اس کا ترجمہ بھی ہوا ہوگا، ہے نا، اردو وغیرہ میں، انگریزی میں، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی کتاب ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کے دفاع میں ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے۔ مستقل طور پر یہ کتاب ہے۔ سید قطب نے جو تان و تشنیع کیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، وہ ساری باتیں سید قطب کی اس کتاب کے اندر شیخ ربیع نے اکٹھا کر دی ہیں، تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں کہ اس شخص نے صحابہ کرام کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اقتباس آپ دیکھیں، کس قدر بدعقیدگی پائی جاتی ہے، عقیدہ کس طرح کا ہے، اس کا اندازہ لگائیے۔ سید قطب کی ایک اور کتاب ہے معرکۃ الاسلام والرأسمالیہ، یہ راسمالی فرقہ ہے جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں، جن کا نظریہ ہے۔ اب ان کے عقائد ہیں، نظریات ہیں بہت سارے، اور بہت ساری اس کے اندر پیچیدگیاں بھی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں، کچھ باتیں آپ کے سمجھ میں نہ آئیں، لیکن یہ ایک نظریہ ہے۔ دنیا میں بہت سارے باطل نظریات پیدا ہوئے، اس میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے۔ اب ان کی کتاب ہے اسلام اور کیپٹلزم اسلام اور کیپٹلزم کا معرکہ، یعنی اس کی جنگ، گویا کہ دونوں میں ٹکراؤ، اس طرح سے ثابت کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہتے کیا ہیں، صفحہ نمبر 61 میں، اسلام کے لیے حکمرانی ناگزیر ہے۔ اسلام کے لیے حکمرانی ناگزیر ہے، یعنی اسلامی نظام کے اندر حکومت ہے، اسلام کے اندر حکومت ہے۔ دیکھیے اسلام کے اندر خلافت، ایسے ہی شاہی نظام، یہ سب چیزیں اسلام کا حصہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن جس معنی میں یہ حکومت کی بات کرتے ہیں، جس معنی میں یہ حکومت کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بنیاد حکومت کی نہ توحید ہے، نہ کوئی بنیاد حکومت کی سنت ہے، سب عقل پرستی ہے، دنیا داری ہے، بھیڑ بھاڑ ہے، اور ہر طرح کے ادیان و مذاہب کے لوگ اکٹھا ہو جائیں، ہر طرح کے فرقوں کے لوگ اکٹھا ہو جائیں، اور اس کے بعد ایک حکومت بن جائے۔ اس طرح کی حکومت کی جو بات یہ کرتے ہیں، یہ اسلامی حکومت کا نظام نہیں ہے، یہ اسلامی نظام حکومت نہیں۔ اسلامی نظام اللہ کی توحید پر، اللہ کے نبی کی سنت پر، کتاب و سنت پر قائم ہوتی ہے، جہاں صحابہ کرام کی سیرت کی بالادستی ہوتی ہے، ان کے فہم کی بالادستی ہوتی ہے، تو اسلامی نظام ہوتا ہے، اس کو اسلامی نظام کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اسلام کے لیے حکمرانی ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے۔ ناگزیر کا مطلب ضروری ہے، جس کے بغیر نہیں چلے، اس کو ناگزیر کہتے ہیں، یعنی اسلام کے لیے حکومت ضروری ہے، کیونکہ وہی واحد ایجابی انشائی عقیدہ ہے جو ایک ساتھ عیسائیت اور شیوعیت کے اس مکمل آمیزے سے بنا ہوا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، یہ کفریہ بات ہے، کفریہ بات، ارتداد والی بات انہوں نے کہی اپنی کتاب کے اندر۔ کہتے ہیں کہ یہی ایک واحد ایجابی انشائی عقیدہ ہے۔ اس کا بھی خلاصہ، ایجابی کا مطلب ہوتا ہے مثبت، پازیٹیو، اور انشائی کا مطلب ہوتا ہے واجبی، ضروری، کیونکہ یہ واحد یعنی اکیلا ایجابی انشائی عقیدہ ہے جو ایک ساتھ میں اسلامی حکومت کی بات کر رہے ہیں، حکمرانی ناگزیر ہے۔ اس حکمرانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ واحد اسلامی حکمرانی کا نظام ہے جو ایک ساتھ عیسائیت اور شیوعیت کے اس مکمل آمیزے سے بنا ہوا ہے۔ بھائی یہ بتاؤ کہ اسلامی نظام، اسلامی حکمرانی کا نظام کیا عیسائیت اور شیوعیت یعنی کیا کمیونزم کا مجموعہ ہے؟ سید قطب کا نظریہ دیکھو، کیا نظریہ ہے؟ اسلام کا جو نظام حکومت ہوگا یا جو ہے وہ کیا ہے ان کے عقیدے کے مطابق؟ کہتے ہیں یہ کرسچینٹی، عیسائیت اور یہ کمیونزم، ان دونوں کا کیا ہے؟ یہ مجموعہ ہے، آمیزہ، یعنی دونوں کا ملایا ہوا، دونوں کو اکٹھا کر کے ایک نظام جو بن سکتا ہے، وہی نظام اسلامی حکمرانی کا نظام ہے۔ اسلام نے آ کر کے عیسائیت کو کل عدم قرار دیا۔ اسلام کے آنے کے بعد عیسائیت کفر ہے، اسلام کے آنے کے بعد یہودیت کفر ہے، نہ موسیٰ کا دین، نہ عیسیٰ کا دین، کسی کا دین نہیں، یہ سب کیا ہو چکا ہے؟ کفر ہے۔ اور اس پر اس کا عقیدہ رکھنے والے، عیسائیت اور یہودیت کو اپنانے والے ہے نا، اسلام کے آنے کے بعد اگر یہودیت عیسائیت پر مر جائیں
تو وہ بھی کافر ہو کر کے مریں گے، جہنمی ہوں گے ہمیشہ کے لیے۔ یہ متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت الجماعت کا قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ اسلام کی آمد کے بعد سب کفر ہے سوائے اسلام کے، اور اسلام کے بغیر کوئی بھی شخص جنت نہیں پا سکتا۔ سمجھ رہے؟ یہ نظام ہے۔ کیا کہا لیکن؟ کہتے ہیں کہ اسلامی جو حکمرانی ہے یہ عیسائیت اور کمیونزم کا آمیزہ ہے، یعنی اس کا مجموعہ مرکب، دونوں کو ملا کر بنا ہوا اسلامی حکمرانی کا نظام ہے۔ اب آپ بتائیے کہ عیسائیت کو بڑھاوا دینا ہے کہ نہیں؟ اسلام کے بارے میں یہ کہنا اسلام کا نظام حکومت عیسائیت اور کمیونزم کا مجموعہ ہے۔ آگے کہتے ہیں جو ان دونوں کے اہداف کو بھی شامل ہے، جو ان دونوں کے اہداف کو بھی شامل ہے، یعنی اسلامی نظام حکومت جو ہے اس کے اندر عیسائیت کا مقصد، عیسائیت کے جو مقاصد ہیں وہ بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور کمیونزم کے جو مقاصد ہیں وہ بھی اسلامی حکومت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور کیا کہا؟ اور مزید توازن، باہمی نظم و نسق اور اعتدال کو بھی سموئے ہوئے ہے۔ خلاصہ کیا ہے ساری بات کا؟ اسلام کا جو نظام حکمرانی ہے وہ عیسائیت اور کمیونزم کا مجموعہ ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ اسلامی نظام ان دونوں کا مجموعہ ہے، دوسری چیز عیسائیت کا جو مقصد ہے اور کمیونزم کا جو مقصد ہے، ان دونوں کے مقاصد اسلامی نظام کے اندر پائے جاتے ہیں۔ دوسری بات، تیسری اور آخری بات یہ کہتے ہیں بس اتنا ضرور ہے کہ ان دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام کے اندر توازن ہے، یعنی ایکسٹرا بیلنس پایا جاتا ہے، اس کے اندر مزید کیا پایا جاتا ہے؟ بیلنس پایا جاتا ہے، اور باہمی نظم و نسق ہے، یعنی اس کے اندر پورے طور پر اندرونی پھیلا ہوا اسلام کے نظام کے اندر ایک خاص سسٹم اور ترتیب پائی جاتی ہے یہ۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس کے اندر اعتدال ہے، اعتدال۔ اور آپ جان لیجئے جب کوئی مودودی اخوانی جب بھی کوئی مثال کے طور پر اعتدال کی بات کرے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسلام کے نام پر یہودیت کو بھی اکٹھا کر دیا جائے، عیسائیت کو بھی اکٹھا کر دیا جائے، کمیونزم کو بھی اکٹھا کر دیا جائے، راسمالیت کو بھی اکٹھا، سب کچھ کو اکٹھا کر دینا، اسی کو کہتے ہیں اعتدال۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ سب کو چلنے دو۔ رواداری کا معنی لیتے ہیں کیا؟ اعتدال کا معنی رواداری، جبکہ رواداری کا معنی اعتدال نہیں ہے۔ رواداری کا مطلب الگ ہے اور اعتدال کا مطلب الگ ہے۔ جس معنی میں اعتدال کو استعمال کیا جا رہا ہے، اسلام کی روح کے منافی ہے وہ اعتدال۔ اسلام کے اندر شرک کی گنجائش نکالی جائے، اسلام کے اندر بدعت کی گنجائش نکالی جائے، اسلام کے اندر خروج کی گنجائش نکالی جائے، اسلام کے اندر عیسائیت کی، یہودیت کی گنجائش نکالی جائے، اسلام کے اندر کمیونزم کی گنجائش نکالی جائے، ایسے اعتدال سے اسلام بری ہے، پیغمبر اسلام بری ہیں، کتاب اسلام بری ہے، نبی کی سنت اس سے بری ہے، بیزار ہے۔ ایسی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر نہیں ہے کہ اس کے اندر عیسائیت کے مقاصد پائے جائیں، کمیونزم کے مقاصد پائے جائیں۔ لیکن اتنی جرأت سے سید قطب نے اپنی کتاب معرکۃ الاسلام اور راسمالیہ کے اندر لکھ دیا کہ اسلام کا جو نظام حکمرانی ہے وہ عیسائیت اور کمیونزم کا مجموعہ ہے، اور ان دونوں کے مقاصد اسلامی حکومت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بس اس کے اندر اعتدال ہے، بیلنس ہے، نظم و ضبط ہے، ایک سسٹم ہے، بس، ورنہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ عقیدے کفریہ عقیدے ہیں۔ اگر یہ ایک شخص زندگی میں جیتے جی یہ بات کہے اور آپ کو ملے، امت کے علماء کو ملے اور اس پر حجت قائم کی جائے، اور حجت قائم کرنے کے بعد نہ مانے، تو ایسا شخص مرتد کی حالت میں قتل کر دیا جائے گا اسلامی نظام کے مطابق۔ سمجھ رہے؟ آپ دیکھیے آگے علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے اس قول کے بارے میں پوچھا گیا کہ سید قطب نے یہ بات کہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا ہم اسے بتانا چاہتے ہیں کہ عیسائیت ایک تحریف شدہ دین ہے۔ عیسائیت کیا ہے؟ ایک محرف ہے، اس کے اندر تحریف یعنی ہیرا پھیری، تبدیلی، کمی بیشی ہو چکی ہے، وہ اپنی اصل حالت پر باقی نہیں ہے۔ اور شیوعیت ایک باطل اور بے اصل دھرم ہے، کمیونزم وہ بھی کیا ہے؟ ایک باطل عقیدہ ہے، ایک باطل سوچ ہے، ایک باطل نظریہ ہے، دین ہے۔
جو یہ کہتا ہے، آگے کیا کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین؟ کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ اسلام ان دونوں ادیان کا آمیزہ ہے، آمیزہ جانتے ہیں نا، مجموعہ، ملایا ہوا، ان دونوں سے ملا ہوا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اسلام ان دونوں ادیان کا آمیزہ ہے، وہ یا تو اسلام سے نابلد جاہل ہے، یعنی ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ ایسا کہنے والا اسلام کو جانتا ہی نہیں ہے، نابلد مطلب بالکل ہی کورا، اور جاہل تو مانا تو آپ جانتے ہی، اسلام سے نابلد جاہل ہے، یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بالکل اسلام کو جانتا ہی نہ ہو، اس لیے بات کہہ رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عیسائیت اور کمیونزم کا مجموعہ ہے، اور کہتے ہیں یا پھر عیسائیوں، کمیونسٹوں وغیرہ کافر قوموں کے عقائد و نظریات سے فریب خورتا ہے، یعنی ان سے دھوکہ کھایا ہوا ہے، یا تو جاہل ہے، جانتا نہیں اسلام کو، اس لیے وہ کہتا ہے کہ عیسائیت اور کمیونزم کا مجموعہ ہے، اور یا تو اگر وہ جانتا ہے تو عیسائیوں، کمیونسٹوں اور اس کے علاوہ جو دیگر کافر قومیں ہیں ان کے عقائد و نظریات سے وہ دھوکہ کھایا ہوا ہے، بہکا ہوا ہے، اس لیے اس طرح کی بات کرتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے سید قطب کے اس عقیدے کے بارے میں۔ اس کے بعد شیخ محمد اسماعیل بن محمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس قول کے جواب میں فرماتے ہیں، یعنی سید قطب کی اس بات کے جواب میں یہ محدث اسماعیل انصاری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس مذکورہ دعوے دار کی بات یعنی کون؟ سید قطب کی بات، سید قطب کی بات وحدت ادیان اور تمام ادیان میں باہمی قربت کی دعوت دینے والی بات ہے۔ اب اسلام کو عیسائیت اور کمیونزم کا مجموعہ ثابت کر رہا ہے اگر کوئی، تو یہی تو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کیوں بلا وجہ اسلام کمیونزم سے کتراتا ہے، اسلام عیسائیت سے کتراتا ہے، عیسائیت اور اسلام الگ الگ کیوں بتاتے ہو، کمیونزم اور اسلام کو الگ الگ کیوں بتاتے ہو، کیوں دوریاں ہیں؟ یہ سب تین کے تینوں ایک ہی ہیں، سب کو ایک بن کر کے رہنا چاہیے، سارے ادیان ایک کر دیے جائیں، جو وحدت الادیان کا، زمالت الادیان کا، تقارب الادیان کا فتنہ دنیا کے اندر عیسائیوں نے پھیلایا ہے، یہ اسی کی زبان ہے جو بولی جا رہی ہے کہ اسلام کا نظام حکومت کمیونزم اور عیسائیت کا مجموعہ ہے۔ اس لیے شیخ محدث اسماعیل انصاری نے کیا فرمایا کہ یہ جو بات کہی ہے سید قطب نے، یہ دراصل سارے ادیان و مذاہب کو اکٹھا کرنے، قریب کرنے، سب فاصلے ختم کر کے ایک ہی بنا دینے والی جو دعویٰ ہے، ایک ہی بنا دینے کا جو نعرہ ہے، یہ اصل میں اسی طرح کی بات ہے جو سید قطب اپنی اس کتاب کے اندر کہہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی آپ سوچئے کہ اسلام کو، عیسائیت کو، کمیونزم کو اگر تینوں کو اکٹھا ایک کرنا چاہتا ہے تو وہی دعوت ہے کہ نہیں دعوت ہے؟ عیسائیوں کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سب ایک ہو جائیں، کیوں فاصلہ؟ اکٹھا ہونے کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں نہیں آؤں گا، اسے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے میں یہودی ہوں نہیں آؤں گا، اسے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے میرا یہ عقیدہ ہے میں نہیں آؤں گا۔ یہ کیوں دوریاں ہیں؟ یہ ادیان کی، مذاہب کی دوریاں ختم کی جائیں، سارے ادیان ایک ہو جائیں۔ سول کوڈ کی بات چل رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ سب کتابوں میں لوگوں نے پھیلا رکھا ہے، اس کی جڑیں یہاں پائی جاتی ہیں، پتہ نہیں کوئی پہنچا نہیں پہنچا یہاں تک، لیکن یہ جڑیں دیکھیے آپ، یہ سب ثابت کرنے والے لوگ موجود ہیں جو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ عیسائیت اور کمیونزم کا مجموعہ تو ہے اسلام، کیا فاصلہ رکھنے کی ضرورت، دوریاں ختم کر دی جائیں، سب ایک ہی کوڈ کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ اسی نعرے کی ایک تعبیر ہے جو سید قطب نے اس طرح سے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ اس کے بعد آگے محدث حماد بن محمد الانصاری، انہی کو محدث المدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محدث المدینہ ان کے صاحبزادے شیخ عبدالباری بن حماد الانصاری ہمارے استاد مدینہ یونیورسٹی میں رہے، اصول حدیث کے، خاص طور پر حدیث اور اصول حدیث کے چوٹی کے عالم مانے جاتے ہیں، اور شیخ حماد بن محمد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھر ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے پیچھے فیصلیہ کے علاقے میں، وہاں ان کے گھر کے تہہ خانے میں مخطوطات کی عالمی لائبریری موجود ہے، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کا سب سے بڑا ذخیرہ۔ علامہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے
ان کی محنتوں سے جب وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے وائس چانسلر تھے، اس وقت انہوں نے شیخ حماد کو پوری دنیا کے چپے چپے میں جامعہ کی خرچ اور بجٹ سے بھیج کر کے سارے مخطوطات کی کاپیاں کرا کر کے اور منہ مانگی قیمت دے کر کے لانے کے لیے کہا تھا، اور وہ چیزیں لائی گئی تھیں، اور اس کا مکتبہ شیخ حماد بن محمد الانصاری، شیخ حماد الانصاری جو ہمارے استاد کے والد محترم ہیں، الحمدللہ یہ لے کر کے آئے تھے، اور ان کے گھر میں آج بھی الحمدللہ وہ لائبریری موجود ہے، اور ہم طلبہ بھی وہاں جایا کرتے تھے، کبھی ضرورت پڑتی تھی تو آج بھی الحمدللہ ماجسٹیر اور دکتورا کے جو طلبہ ہیں، جو دراسات علیہ، جو ہائر اسٹڈیز جس کو کہا جاتا ہے، وہ طلبہ آج بھی الحمدللہ جاتے ہیں اور وہاں سے رجوع کر کے آتے ہیں۔ تو یہ شیخ حماد بن محمد الانصاری ہیں جو محدث المدینہ ہیں۔ ان کو جب بتایا گیا کہ سید قطب نے اس طرح کی بات کہی ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں اگر یہ بات کہنے والا زندہ ہو، اگر یہ بات کہنے والا زندہ ہو تو اس سے توبہ کرائی جائے، اس سے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے مرتد کے طور پر قتل کر دیا جائے۔ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اسلام کو عیسائیت اور کمیونزم کا مجموعہ کہنا کیا ہے؟ یہ کفریہ عقیدہ ہے، ارتداد کا عقیدہ ہے۔ تو اور اگر مر چکا ہو، کیا کہتے ہیں، اور اگر یہ بات کہنے والا مر چکا ہو تو وجوبی طور پر واضح کر دیا جائے کہ یہ بات باطل ہے، یعنی اگر مر چکا ہے تب دنیا سے جا چکا ہے، کیا کریں گے؟ تو اب واجب ہے کہ اس کو واضح کیا جائے کہ بھائیو یہ عقیدہ جو سید قطب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے یہ کیا ہے؟ یہ باطل ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے ان پر حجت قائم نہیں کی ہے اس لیے اسے کافر نہیں کہیں گے۔ اہل سنت ہے نا، یہ کون ہے؟ یہ اہل سنت ہے، اتنا محتاط رہتے ہیں وہ کہتے ہیں حجت قائم نہیں ہوئی ہے اس لیے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، لیکن حکم کیا ہے؟ ایسا کہنے والا اگر حجت قائم کرنے کے بعد نہ مانے تو وہ کیا ہوگا؟ کافر اور مرتد ہوگا، اور اسے مرتدن اگر توبہ نہ کرے تو حالت ارتداد میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اسلامی نظام کے مطابق یہ بات ہے۔ یہ چند اقتباسات جو آپ کے سامنے ہیں، یہ تمام اقتباسات یہی کتاب العواصم مما فی سید قطب من القواسم، یاد کریں یہ الگ کتاب ہے، یہ وہ کتاب نہیں ہے، ابن عربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ والی کتاب نہیں ہے۔ ان کی کتاب تو عام ہے صحابہ کرام کے سلسلے میں، صحابہ کرام کے دفاع کے سلسلے میں، اور اس کا نام ہے العواصم من القواسم، اور یہ کتاب ہے العواصم مما فی سید قطب من القواسم، یعنی سید قطب کی کتابوں کے اندر جو مصیبتیں ہیں ان سے بچاؤ کے ذریعے، جو مصیبتیں سید قطب کی کتاب کے اندر ہیں صحابہ کرام کے سلسلے میں، اس سے بچاؤ کے ذریعے، یہ سید قطب کی کتابوں کے پر رد اور ان کے عقائد اور نظریات پر رد کرتے ہوئے شیخ ربی، یہ کتاب شیخ ربی کی ہے، العواصم مما فی سید قطب من القواسم، یہ شیخ ربی بن ہادی العمیر المدخلی حافظ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اب تک جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں، یہ سید قطب کے بارے میں آپ نے یہ باتیں سنی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے سے بھی اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں ایسی ہیں جو عربی زبان میں موجود ہیں اور یہ اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہے۔ کوئی بھی آدمی اردو جاننے والا، عربی جاننے والا ان باتوں کو پڑھے اور سوچے کہ کیا سید قطب کا یہ باتیں یا ان کا یہ عقیدہ کیا اسلامی تعلیمات سے میل کھاتا ہے۔ اب اگر سید قطب کی تردید میں یا ان پر نقد میں امت کے علماء کتابیں لکھیں، امت کے علماء پمفلیٹس لکھیں، رسالے لکھیں، یا امت کے علماء اپنی تقریروں میں، اپنی خطابات میں، اپنے دروس میں ان پر رد کریں، نقد کریں، تو کیا یہ داعیوں کے پیچھے پڑنے والی بات؟ کیا کہا سوال میں کہ اگر باطل افکار یا باطل فرقوں پر کوئی رد کرے تو کیا اس کو داعیوں کے پیچھے پڑنا کہا جائے گا؟ تو شیخ نے وہی جواب دیا کہ یہ تو دین ہے، یہ تو دین ہے، باطل کے خلاف زبان کھولنا دین ہے۔ قرآن کریم باطل کی تردید سے بھرا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں باطل کی تردید سے بھری ہوئی ہیں۔ کیا کفر کی تردید نہیں ہے، شرک کی تردید نہیں ہے، بت پرستی کی تردید نہیں ہے، قبر پرستی کی تردید نہیں ہے؟ کیا یہودیت پر رد اللہ کے دین کے اندر نہیں ہے؟ کیا عیسائیت کی تردید نہیں ہے؟ کیا منافقوں کی تردید میں اللہ کا کلام نبی کی سنت نہیں ہے؟ بھرا پڑا ہوا۔ بدعت کی تردید میں اللہ کے نبی کی سنتیں نہیں ہیں، اہل بدعت کی تردید میں نہیں ہے۔ اور کیا اسی راستے پر حضرات صحابہ کرام تابعین نہیں چلتے رہے، ہمارے اسلاف نہیں چلتے رہے؟ تمام باطل فرقوں پر اور باطل شخصیات پر رد کرتے رہے ہمارے اسلاف۔
تو اب یہ مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ اگر سید قطب پر کوئی زبان قلم کھولتا ہے تو اس لیے کھولتا ہے کہ وہ دین ہے اور امت کی خیرخواہی ہے کہ امت کو اس شخص کے فتنوں سے بچایا جائے، اس شخص کے باطل عقائد، باطل افکار و نظریات سے آگاہ کیا جائے۔ ورنہ سید قطب کو پڑھنے والے، سننے والے، دیکھنے والے اسی عقیدے کے حامل ہوں گے کہ اسلام یہودیت، اسلام عیسائیت اور کمیونزم کا مجموعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی نعوذ باللہ غاصب تھے، خیانت کرنے والے تھے، اقربا پروری کرنے والے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر اور عثمان، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظام خلافت تھا اس کی خلاف ورزی کی 12.5 سال تک، اور اسلام کی روح کو کچل کر کے رکھ دیا۔ یہ عقیدہ پیدا ہوگا کہ نہیں پیدا ہوگا سید قطب کے پڑھنے والوں کے دماغوں میں؟ امت کی خیرخواہی کا بنیادی حصہ ہے کہ ان باطل افکار و نظریات اور باطل شخصیات پر رد کیا جائے، نقد کیا جائے۔ اور یہ رد اور نقد جو کیا ہمارے اسلاف نے کیا، ہمارے ان علماء نے کیا جو ماضی قریب کے ہیں، ابھی جلدی وفات پائے، ابھی جو باحیات بھی ہیں بہت سارے، اور یہ جو مجلسیں چل رہی ہیں، اس طرح کی بہت ساری مجلسیں، الحمدللہ یہ مجلسیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے باتیں کہی جا رہی ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کے عذاب اور غضب سے بچنے کی نیت سے یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ اس میں کسی کے پیچھے پڑنے کی بات نہیں ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ جو نصح ہونا چاہیے، جو خیرخواہی ہونی چاہیے، اس خیرخواہی کا حصہ ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، دین بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی لمن، کس کے لیے بھلائی، کس کے لیے بھلائی چاہی جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا للہ ولی رسولہ ولی کتابہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے خیرخواہی یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی توحید پر، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے اسماء و صفات پر، اس کی عظمت پر جو بھی حرف آئے اس کا رد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ یہ نصح اور خیرخواہی ہے۔ ایسے ہی اس کے رسول کے لیے، رسول کا دفاع کرنا ہے، اور صحابہ کا دفاع رسول کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع اسلامی عقیدے کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع اللہ کی کتاب قرآن کریم کا ڈیفنس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، مسلمانوں کے حکمران، ان میں سب سے پہلے کون آئے گا؟ خلفائے راشدین۔ ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے امام۔ ائمہ کون ہے؟ سب سے پہلے اگر کوئی نام ائمہ مسلمین کے اندر آئے گا تو خلفائے راشدین کا نام آئے گا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد حضرت معاویہ اور بعد کے لوگوں کے نام بالترتیب آئیں گے، اور آج تک اسلامی حکمرانوں کے نام اور قیامت تک آنے والے مسلم حکمرانوں کے نام اس کے اندر شامل ہوں گے، جو اسلامی حکمرانی کے اصولوں پر، اسلامی نظام پر چل کر کے اسلامی نظام اور حکومت کو چلا رہے ہوں گے۔ یہ سب اس کے اندر شامل ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وعامتہم، عام لوگوں کے لیے خیرخواہی۔ یہ مجلسیں عام لوگوں کے لیے بھی خیرخواہی کا ذریعہ ہیں۔ عوام الناس سید قطب کے ان باطل عقائد اور افکار اور نظریات کو پڑھ کر کے گمراہ ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، اسلام کی روح کو ختم کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام عیسائیت کا نام ہے، اسلام کمیونزم کا نام ہے، اسلام عیسائیت اور کمیونزم کے مجموعے کا نام ہے، اور اسی نظریے پر حکومت قائم کرنے کی سوچ سید قطب کی بھی تھی، اور سارے قطبیوں کی، سارے اخوانیوں کی، سارے مودودیوں کی یہی سوچ ہے۔ ایسی حکومت جس میں سب کو لے کر کے چلا جائے۔ اسی لیے ان سارے فرقوں کے ہاں میرے بھائیوں ایک عام قاعدہ ہے، ان سارے فرقوں کے ہاں آپ کو توحید خالص کی دعوت نہیں ملے گی، توحید عبادت کی دعوت نہیں ملے گی، توحید الوہیت کی کوئی ان کے یہاں اہمیت ہی آپ کو نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے اسوے کا کوئی گزر آپ کو نہیں ملے گا ان کی سوچ کے اندر جو یہ حکومت اور دین قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ بات بہت اہم اور بنیادی ہے، اور ہم یہ جو باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں اسی جذبہ خیرخواہی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو
کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اور اس سے اپنی اصلاح کرنے والوں کے لیے ان تمام باتوں کو ان کے نام اعمال کا حصہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح فرمائے، لوگوں کے عقائد کی اصلاح فرمائے، ان کے افکار و نظریات کی اصلاح فرمائے، انہیں صحیح اسلام کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باطل افکار سے انہیں تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔